تقلید ہے نا۔ حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے کسی بات میں مناظرہ یا مباحثہ کرنے کے لیے، تو حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بھائی میں تو مقلد ہوں، میں تو تقلید کا قائل ہوں اور تم تقلید کے قائل نہیں ہو، تو کیا بحث کریں گے اس میں؟ انہوں نے کہا جی اس معاملے میں ہم نے آپ سے بحث و مباحثہ کرنا ہے، ضرور کرنا ہے کہ تقلید اچھی چیز نہیں ہے، تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل کو استعمال کرے، سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، علوم عطا فرمائے ہیں، نقوش عطا فرمائے ہیں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، انسان اس پر غور و فکر کرے اور عمل کی کوشش کرے۔ تو وہ ایک سے زیادہ افراد آئے ہوئے تھے، ایسے سمجھے 8-10 آدمی تھے۔ حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک بولے گا تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی، ایک بولے گا، دوسرا بولے گا، تیسرا بولے گا، چوتھا بولے گا، تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تم ایسے کرو آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو اپنا پیشوا یا امام اس کو منتخب کر لو، پھر وہ میرے ساتھ بات چیت کرے تاکہ آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے اور وقت بھی کم لگے، ورنہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ میں کس کس کی سنوں گا اور کس کس کو جواب دوں گا اور کس کس جواب سے آپ مطمئن ہوں گے۔ حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کسی ایک کو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا امام ہے، بس جو بات یہ کرے گا وہی ہماری ہے، آپ اس کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ کر لیں۔ حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس ایک کو آپ نے مقرر کر دیا، بس بات ختم ہو گئی، مناظرہ ختم۔ فرمایا میں جیت گیا، آسان الفاظ میں کہا حضرت ابھی مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا اور پہلے ہی آپ نے کہہ دیا میں جیت گیا۔ فرمایا میں مقلد ہوں، یعنی کسی کی مان کر چلنے والا ہوں۔ تم کہتے ہو ہم کسی کی نہیں مانتے، تو دیکھو ان 7-8 آدمیوں نے ایک کو مقرر کیا نا، تو آپ ان کی جو مان ہے یہی تقلید ہے نا، پھر جو ہے نا باس و مباحثے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات مخالطے میں جو ہے نا لوگ پڑ جاتے ہیں کہ بھائی کسی امام کے پیچھے چلے گئے، پیر صاحب کی مان رہے ہیں جی، تو شخصیت پرستی ہو گئی جی، یہ تو اندھی تقلید ہو گئی۔ تو فرمایا ہر ایک شخص کسی نہ کسی معاملے میں مقلد ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خود جو ہے نا کامل ہوں۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں سوائے انبیاء کرام کے کہ وہ براہ راست اللہ کی تربیت میں ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ کسی مفسر کی ضرورت، نہ کسی مجتہد کی ضرورت۔ پیغمبر ہے ہی وہ جو براہ راست اللہ کی تربیت میں ہو، اور اگر ہم اس کو پیغمبر مانیں جو کسی جگہ پڑھا ہو، کسی اسکول میں پڑھا ہو، کسی مدرسے میں پڑھا ہو، تھوڑا پڑھا ہو، زیادہ پڑھا ہو، دنیاوی علوم حاصل کیے، دینی حاصل کیے، وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پیغمبر کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا۔ اس سے ہمیں جو نا ختم نبوت کو سمجھنا چاہیے کہ جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے، تو آیا اللہ کی طرف سے اس پر وحی آئی؟ اگر وہ کہتے ہیں آ گئی، ہم نے چلو مان لیا، لیکن ابتداءً اس نے خود کہا میں فلانی جگہ پڑھا، فلانی جگہ میں نے پڑھا، اس سے پڑھا، اس سے پڑھا، پھر میں نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، ایسے پیغمبر کب ہو سکتا ہے؟ لیکن مت جو ماری جائے، عقل جب کام چھوڑ دے تو پھر جو ہے نا واہیات اور اوٹ پٹانگ باتیں انسان کی زبان سے نکلتی ہیں۔ تو پیغمبر ہی کیا وہ جس کی تربیت ایک انسان کرے علمی لحاظ سے۔ ایک تو تربیت ہے نا عام پرورش والدین اپنی اولاد کی کرتی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ علم کے لحاظ سے، نبوت کے لحاظ سے، رسالت کے لحاظ سے اگر ایک انسان کسی کی تربیت کر رہا ہے، اس کو سکھا رہا ہے، تو پیغمبر تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور ادھر مرزا صاحب کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، تو کیسے پیغمبر ہے؟ استاد اس کے دنیا میں بے شمار ہے اور کہہ رہا ہے میں پیغمبر ہوں۔ تو وہ جو ساتھ ہم نوا ہے نا، وہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں واقعی جی بالکل صحیح ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ پیغمبر ہے اور اعلیٰ درجے کا پیغمبر ہے، آخری پیغمبر کیا کہ سب سے بالا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم تو اسی کے قائل ہیں، یہ عقیدہ جو ہے نا مضبوط رکھنا ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اور یہ بات بھی بار بار حضرت فرمایا کرتے تھے، شاید اب آپ کو سمجھ آئے کہ وصف نبوت پیغمبر سے نہیں چھینا جاتا، وہ اس کے ساتھ قائم رہتا ہے، دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی وہ وصف و صفت اس کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ مثلا کوئی ہم میں سے جو ہے نا اچھے عہدے پر ہو، ڈی سی ہے، ڈی او ہے، ڈپٹی کلیکٹر ہے، جو بھی اس کو نام دے دیں، اساتذہ کا صدر ہے، بڑا ہے، تو اگر وہ ریٹائر بھی ہو جائے، دنیا سے چلا بھی جائے، پھر بھی وہ نام اس کا باقی رہتا ہے۔ کہتے ہیں شاہ صاحب، صدر صاحب جی، حالانکہ 20 سال پہلے صدارت کی ہے، لیکن وہ عہدہ ان سے دنیا والے نہیں چھینتے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو عہدہ دے کر کیسے چھین لے گا؟ سمجھ گیا نا؟ بہرحال چلو، یہ تو الگ ایک میدان ہے نا، اس پر بھی جو ہے نا کام ہونا چاہیے، اور اس کے متعلق بھی گفتگو ہونی چاہیے، اس کے متعلق بھی باقاعدہ واعظ کا اہتمام ہونا چاہیے، تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں، ورنہ وہ تو ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ جوڑ میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی اور دن کے وقت موجود تھے تو مفصل بیان اس پر ہوا تھا، اگر آپ دوستوں نے غور سے جو ہے نا اس کو سنا ہو، سوئے نہ ہو، کہیں اور نہ کھو گئے تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہے نا ابہام میں رہ گئی ہو، خوب وضاحت کے ساتھ ساری باتیں جو ہے نا وہ پیش کر دی گئی تھی، لیکن پھر بھی کوشش تو ان کی ہے نا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، خود ساختہ تفسیر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو ان کی سرکوبی کرتے رہتے ہیں، قدم قدم پر ان کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہ سمجھیں کہ ہمارا یہ دین بر حق ہے تو پھر ادھر ٹک جاتے ہیں نا، تو یہاں تو ٹکنے کا موقع نہیں ہے، نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ سامنے آ سکتے ہیں، وہ دور جا کر جو ہے نا وہاں سے فائرنگ کر رہے ہیں مفت میں، بس خود تو گمراہ ہو گئے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھنے کی ہے کہ قادیانی براہ راست ایسے سمجھدار ہوں تو ختم نبوت پر پھر فور جو ہے نا وہ حملہ نہیں کرتے نا، اس کے متعلق کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کہ آنے نہ آنے، ان کی وفات اور حیات کے بعد جو ہے نا اس بات کو اور اس مسئلے کو چھیڑ دیں گے کہ جی ان کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اس کے قائل نہیں ہے، زندگی کے قائل نہیں ہے، دوبارہ آنے کے قائل نہیں ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں، آپ کے سامنے یہ بات ضرور آئے گی کہ یہ جو مرزا طاہر تھا یا بشیر، میں نام بول رہا ہوں، ایک تو مسرور ہے نا، جواب ہے، اس سے پہلے مرزا بشیر یا مرزا طاہر، اس میں سے اپنے زمانے میں یہ ایک وقت دمشق گیا تھا، دمشق یا دمشق جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، دمشق گیا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ وہ صخرہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یعنی ہم نے تو یہ سنا ہے اکابر سے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا جو ہے نا دنیا سے تشریف لے جا چکے، آسمانوں پر ہیں، اور پھر قرب قیامت کے قریب وہاں سے اتریں گے، فرشتوں کی معیت میں اتریں گے، پھر سیڑھی لگے گی، نیچے آئیں گے، اور پھر جو مسجد ہے اس میں امام مہدی آگے ہوں گے امامت کے لیے، دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آگے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں تم نہیں آگے نماز پڑھانی ہے، میں مقتدی بن کر آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ تو وہاں یہ گیا تھا، ان کی عقل ماری گئی ہے کہ وہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن پاک بھی یہ کہہ رہا ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یہ وہاں گیا اور اس نے کہا یہ جگہ کھولو، میں اوپر جاتا ہوں، میں اوپر جا رہا ہوں۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے اور یہ کہتا ہے میں اب چڑھوں گا۔ تو اس وقت جو ہے نا کتنی اس کو سبکی ہوئی، لیکن ان چیزوں پر ہم نظر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں چل خیر ہے، جیسے یہ سیاستدان حضرات ہوتے ہیں نا عام قسم کے، انہوں نے جو ہے نا کہیں ان کہیں بن جاتی ہے، ان کی آنکھیں پھر پیچھے چلی جاتی ہے، ان کا منہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے، میں نے کہا کیا تھا اور میں نے کیا دیکھا تھا، بالکل آپ کہیں گے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہمیں پھر شرم آتی ہے، یار ہمارا لیڈر ایسے یہ بات فلاں وقت کی تھی، وہ ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں اس کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، بناوٹی عزت ہے، اور اپنی جو ہے نا وہ توہین کو جو ہے نا اپنے آپ کو توہین سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ان میں یہ حیا نہیں ہے۔ اب اتنی اس کی سمجھ نہیں ہے کہ بھائی مسلمان تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور یہ کہہ رہا ہے میں اب چڑھوں گا، تو کدھر جاؤ گے؟
عرض یہ کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ انسان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، اور ڈالتے کہاں سے؟ آیت کیسے ہے؟ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، انی متوفیک و رافعک الیہ. یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا 1400 سال میں جتنے محدثین مفسرین آئے نا، یہ اس معنی کو نہیں سمجھے. اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی، مسلمان جو ہے نا قرآن پاک میں تحریف کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کو مانتے نہیں ہیں. ان کا قرآن پاک اپنا ہے، تذکرہ اس کا نام ہے. جس کو قرآن پاک کا درجہ وہ دیتے ہیں، قرآن کریم کا درجہ وہ دیتے ہیں، نام اس کا کیا ہے؟ تذکرہ. اور اب اس کی مختلف تفاسیر لکھ رہے ہیں. جیسے اب یہ فتنہ برپا ہوا تفسیر صغیر، اپنے خیال میں انہوں نے اس کی وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی ہے، من گڑت تفسیر. تو وہ اس سے جو ہے نا مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو وفات دی پھر اٹھایا. انی متوفیکہ، دیکھو وفات کا ذکر پہلے ہے، اٹھانے کا ذکر بعد میں. تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ارواح کو اٹھا دے گا. تو دیکھو تمہیں تفسیر کا بھی طریقہ نہیں آتا. اب یہاں پر جب ہم سنتے ہیں تو ہم بھی جو ہے نا مشوش ہو جاتے ہیں، تشویش میں پڑ جاتے ہیں کہ بات واقعی یہی ہے. انی رافع کا ایسے ہوتا، پھر متوفی کا ہوتا تو بات سیدھی تھی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو آسمانوں پر اٹھاؤں گا اور پھر آپ کو موت دوں گا، تو بات ٹھیک تھی. ادھر اللہ نے فرمایا کہ میں موت دوں گا اور پھر اٹھاؤں گا. تو قادیانی کہتے ہیں یہ تو ہمارا عقیدہ بیان ہوا ہے، تمہارا عقیدہ تو ہے ہی سرے سے نہیں ہے. لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تفسیر کے لیے بھی عقل چاہیے، دماغ چاہیے، سمجھ چاہیے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل فرمائی ہے اس کا کچھ پس منظر ہوتا ہے، سیاق و سباق ہوتا ہے. سیاق و سباق سمجھ میں نہ آئے تو صرف الفاظ کے معنی سے انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. اب ہمیں معنی صرف آتا ہے نا تو ہم جو ہے نا تشویش میں پڑ کے واقعی کا جانی سے چنگا سب پھنسائے. حالانکہ اتنا جو ہے نا آسان ہوتا پھنسانا تو اکابر 1400 سال سے معنی ہی نہ کرتے نا. تو سیاق و سباق کیا ہے؟ سیاق و سباق اس کا یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے محصور کر دیا، اندر قید کر دیا کمرے میں، اور ہر طرف سے جو ہے یہ سب کفار کھڑے ہو گئے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلیں گے ان کو ہم نے قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ، چھوڑنا نہیں ہے. تو تبھی ڈر ہر ایک کو لاحق ہوتا ہے، چاہے پیغمبر ہے چاہے غیر پیغمبر ہے. اور اس سے نبوت پر اور ولایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ منافی نبوت اور ولایت نہیں ہے. یعنی تبھی ڈر، مثلا یہاں باہر جو ہے نا دھماکہ ہو جائے تو ہم یہاں کام چاہیں گے، یہ تبھی ڈر ہے. یہ ہر ایک کو لاحق ہو سکتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یا اللہ یہ تو باہر کھڑے ہیں، جیسے ہی نکلوں گا تو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے. تو یا اللہ میری حفاظت کیسے ہوگی؟ مجھے تو اپنی حفاظت اور امان میں لے لے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی متوفیکہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، موت اور حیات میرے ہاتھ میں ہے. جب موت کا وقت آئے گا تو موت دینے والا میں ہوں. انی متوفیکہ، جب بھی موت آئے گی وہ وقت مقدر ہے، وہ مجھے معلوم ہے کہ کب ہے. جب آپ کا وقت پورا ہوگا تو اس وقت جو ہے نا موت دینے والا میں ہوں. میں جو ہے نا آپ کی روح قبض کر دوں گا یا قبض کروا دوں گا. اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، ابھی میں جو ہے نا آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. ورافع کا الیہ، موت تو اپنی جو ہے نا درکنار، یہ تو منصوبے کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، باہر کھڑے ہیں، لیکن موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت میرے ہاتھ میں. اور میں کیسے آپ کو بچاتا ہوں؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا. ورافع کا الیہ، میں ابھی آپ کو اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، اٹھاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ آسمانوں میں رہیں گے، پھر قرب قیامت میں آپ نیچے اتریں گے، زمین پر آئیں گے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور میرے روضہ اقدس کے قریب سے گزریں گے، مجھ پر سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا. اور ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور مطہرہ میں بجسد عنصری جو نا وہ حیات ہے، اور دنیاوی زندگی سے زیادہ قوی حیات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے. گویا سلام کا جواب سب کو دیتے ہیں، لیکن یہ گویا سب اس کو سن لیں گے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دے دیا ہے.
تو آپ اس بات کو سمجھ گئے نا، وہ ہے بہت معمولی سی بات لیکن سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کو کہیں جو ہے نا گمراہ نہ کر دیں۔ اس کی ایسی مثال ہے نا، جیسے مثلاً اللہ نہ کرے یہاں پر کوئی باہر سے مہمان آ جائے اور ان کو ہم کہہ دیں جی آپ تھوڑی سی بات کر لیں، گفتگو کر لیں، نعت خوانی کر لیں، وعظ و تلقین کر لیں، تقریر کر لیں، اور ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ اطلاع بھی دے دیں جی کہ تقریر تو آپ مجھ سے کروا رہے ہیں شاہ صاحب، لیکن باہر ہر طرف پولیس کھڑی ہے، یہ تو ابھی جو ہے نا جیسے ہی میں نکلا مجھے گرفتار کر دیں گے، ہوگا کیا؟ اور شاہ صاحب نے تسلی دی کہ بالکل پیرو تسی بےغم ہو جلو، یہ پیچھے دروازہ دیکھتے ہو نا، ادھر تو سنکٹ سن پولیس اپنی جگہ پر کھڑی رہے گی، دری کی دری رہ جائے گی، یہ جو دروازہ دیکھتے ہیں نا یہاں سے ہم آپ کو نکال دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے روح اللہ ڈرنا نہیں ہے، تبھی خوف لاحق ہوگا لیکن آپ بے غم رہیں، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، جب میں چاہوں گا موت آئے گی، جب نہیں چاہوں گا کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، تو موت اور زندگی کا فیصلہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ قدرت میرے پاس ہے، میں نے کسی کو یہ قدرت نہیں دی ہے، جب بھی موقع آئے گا، جب بھی آپ کا وقت پورا ہوگا تو موت میں نہیں دینی ہے، انی متوفی کا۔ لیکن ابھی کیونکہ جو ہے نا ابھی آپ پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے کل ہیں، تو دیکھیں میری قدرت کو، دیکھیں میں ابھی آپ کو اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا چھت کو پھاڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا، اور باہر جو ہے نا لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، اور ایک قول یہ ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے کے لیے اندر ایک آدمی کو جو ہے نا داخل کر دیا، دروازے توڑ کر جو بھی طریقہ کیا، دیکھا اندر عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، چھت پھٹی ہوئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اندر موجود نہیں ہے۔ یہ شخص جب باہر نکلا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی شبیہ ڈال دی جیسے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب باہر نکل انہوں نے کہا یہ تو عیسیٰ روح اللہ باہر نکلا ہے، بس نہ پوچھا نہ آؤ نہ تھا اور شروع ہو گئے، اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا پہلے تو بڑے خوش ہوئے، پھر تشویش پہ پڑ گئے کہ بھئی اگر یہ عیسیٰ ہیں علیہ السلام تو ہمارا آدمی کدھر گیا؟ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گیا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا قیامت تک ہم نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، اسی تردد میں۔ ابھی بھی اگر آپ کسی عیسائی سے پوچھیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ لوگوں نے نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، تو وہ آپ کو جو ہے نا اسے برملا نہیں کہہ سکیں گے۔ کیوں؟ اگر کہیں گے آپ کہیں گے آپ کا آدمی کدھر گیا، وہ جو اندر آپ نے گھسیڑا تھا وہ کدھر گیا؟ اور اگر آدمی آپ کا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گیا؟ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام سے تمہارا آدمی کدھر گیا؟ تو فرمایا قیامت تک جو ہے نا اسی شبے میں پڑے رہیں گے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ قادیانی پہلے جو ہے نا اس مسئلے کو چھیڑے گا، اور اگر اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ مسلمان ہے، پکا ہے، اس کو عقیدے کا علم ہے، تو پھر کہے گا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو کوئی اور پیغمبر کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اس کے متعلق بھی تفصیل آپ نے سن لیا تھا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی اور نیا پیغمبر پیدا ہی نہیں ہوگا، اور یہ تو پیدا ہوا ہے، اور پیدا بھی قادیان میں ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا نام غلام احمد ہے، احمد تو کہنا ہی نہیں چاہیے، بہرحال غلام کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد کہاں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الگ، والد کا نام الگ، والدہ کا نام الگ، دادا کا نام الگ، پورا نسب ہی الگ ہے، اور اس کی ماں کا نام چراغ بی بی، باپ کا نام پتہ نہیں کیا تھا، اور کہتا ہے میں پیغمبر ہوں۔ تو میں اس لیے یہ جو ہے نا سرسری سے دو باتیں کر لی تاکہ ذہن میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو۔ جب بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جائے نا فی الفور کسی عالم دین کی طرف جو ہے نا رجوع کریں، پھر خصوصاً جو ختم نبوت پر جو ہے نا کام کر رہے ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ان کی طرف رجوع کریں، اس کا صحیح جواب وہ دیں گے۔ دیکھیں یہ قرآن و حدیث ہم میں سے بہت سے علماء ہیں ان کو علم ہے، لیکن جب مناظرے کی بات آتی ہے نا تو مناظرہ جیسے مناظر کر سکتا ہے میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ ان کا میدان ہے۔ ممکن ہے ہمیں دلیلیں بھی آتی ہوں، لیکن اس کو سمجھانا اور اس کے باطل کو جو ہے نا ظاہر کرنا، حق کو جو ہے نا اس پر غالب کرنا یا دلائل اس انداز میں پیش کرنا، یہ مناظر ہی کا کام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہتا ہوں اگر کوئی کسی کو جکڑ بھی لے، کوئی مرزائی آپ کو گھیر بھی لے، تو اپنی طرف سے جو ہے نا تیسوار خانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فی الفور جو ہے نا اپنے اکابر تک پہنچاؤ کہ بھائی اس کی جو ہے نا
ذہن سازی کرو یا اس کے شکوک و شبہات کو دور کرو. تو اس میں جو ہے نا اپنی حفاظت بھی ہے اور اس انسان کی حفاظت بھی ہے. اگر وہ انسان ہوا سمجھ جائے گا. تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ اصل چیز اتباع سنت ہے. اتباع سنت سے ہی بات نکل گئی نا. تو اتباع سنت کا تو ہر ایک جو ہے نا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن طریقہ وہ ہو جو ہمیں اپنے اکابر نے سکھایا ہے. جیسے عمل انہوں نے کیا ویسے ہم عمل کریں گے تو واقعتاً پھر جو ہے نا ہم متبع سنت قرار پائیں گے. بہرحال اتباع سنت کے تحت جو ہے نا زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پوری دنیا کے لیے رحمت، مسلمان کے لیے خاص رحمت ہے، اور وقتاً فوقتاً اس رحمت کا ظہور ہوتا ہے. اللہ کی رحمت بھی انسان کی طرف متوجہ، اور پیغمبر